بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان ہوئے، نماز کا وقت ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ تیاری کرو نماز کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، حضور نماز کہاں پڑھیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی کونے میں چھپ کر پڑھتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے کہا، حضور آپ کے قدموں پہ میرے ماں باپ قربان، اگر آپ بھی چھپ کے نماز پڑھیں تو عمر کے مسلمان ہونے کا کیا فائدہ؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، حضور آج نماز کعبۃ اللہ میں پڑھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر غفار کا بڑا غلبہ ہے۔ حضرت عمر فاروق گھوڑے پہ سوار ہوئے اور مکہ کے چوکوں گلیوں میں جا کر یہ اعلان کیا کہ مکے والو آ جاؤ، آج میں کلمہ پڑھ کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن کر آیا ہوں۔ آج ہم کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ اگر کسی نے اپنی بیویاں بیوہ کروانی ہوں، اگر کسی نے اپنے بچے یتیم کروانے ہوں تو آ جائے، عمر کے راستے کو روک کر دکھا دے۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے تو مکے کے کافروں نے گلیوں میں نکل کر ماتم کیا کہ ہائے، آج آدھا مکہ ہم سے چھینا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے میرے حضور آپ آگے چلیں، میں آپ کے پیچھے چلتا ہوں، بیت اللہ میں نماز پڑھیں گے، میں دیکھتا ہوں کس کافر کی جرأت ہوتی ہے جو ہمارا راستہ روکے۔ باسلامت بیت اللہ کے دروازے پر پہنچے۔ جب بیت اللہ کا دروازہ کھلا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی میں نعرہ تکبیر خود بلند کیا، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کی، اس وقت بھی حضرت عمر فاروق نے انوکھی ہجرت کی۔ سب سے پہلے بیت اللہ کا طواف کیا، پھر گھوڑے پہ سوار ہوئے اور مکے کی گلیوں میں اعلان کیا کہ آج میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں مدینہ، اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ اگر کسی کافر میں جرأت ہے تو عمر کے راستے کو روکے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹے سے فرمایا، اے میرے بیٹے، جب مجھے موت آنے لگے تو میرے جسم کو دائیں پہلو کی طرف موڑ دینا اور اپنے دونوں گھٹنے میری کمر کے ساتھ لگا دینا، اور اپنا دایاں ہاتھ میری پیشانی پر اور بایاں ہاتھ میری ٹھوڈی پر رکھ دینا، اور جب میری روح نکل جائے تو میری آنکھیں بند کر دینا اور مجھے درمیانی قسم کا کفن پہنانا، کیونکہ اگر مجھے اللہ کے ہاں خیر ملی تو پھر اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بہتر کفن دیں گے، اور اگر میرے ساتھ کچھ ہوا اور تو اللہ تعالیٰ اس کفن کو مجھ سے جلدی چھین لیں گے، اور میری قبر درمیانی قسم کی بنانا، کیونکہ اگر مجھے اللہ کے ہاں خیر ملی تو پھر قبر کو تا حد نگاہ کشادہ کر دیا جائے گا، اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہوا تو پھر قبر میرے لیے اتنی تنگ کر دی جائے گی کہ میری پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی۔ میرے جنازے کے ساتھ کوئی عورت نہ جائے، اور جو خوبی مجھ میں نہیں ہے اسے مت بیان کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھے تم لوگوں سے زیادہ جانتے ہیں، اور جب تم میرے جنازے کو لے کر چلو تو تیز چلنا، کیونکہ اگر مجھے اللہ کے ہاں سے خیر ملنے والی ہے تو تم مجھے اس خیر کی طرف لے جا رہے ہو، اس لیے جلدی کرو، اور اگر معاملہ اس کے خلاف ہوا تو تم ایک شر کو اٹھا کر لے جا رہے ہو، اسے اپنی گردن سے جلد اتار دو۔ وفات سے قبل حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کسی طبیب کو بلاؤ تاکہ وہ میرے زخم کا معائنہ کرے۔ چنانچہ ایک عربی طبیب کو بلوایا گیا، اس نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیند کا سیرپ پلایا۔ جب وہ ناف کے نیچے والے زخم سے خون آمیز نیند کی صورت میں خارج ہو گیا تو نیند خون کے مشابہ ہو گیا۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، پھر میں نے اپنی
بنی معاویہ کے انصار میں سے ایک دوسرا طبیب لایا۔ اس نے آ کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پلایا، لیکن وہ تو زخم کے راستے سے صاف سفید دودھ ہی نکل آیا۔ طبیب نے کہا، امیر المومنین وصیت کر لو، آپ فوت ہونے والے ہیں۔ یہ سن کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بنو معاویہ کا یہ بھائی سچ کہہ رہا ہے، اگر تم کوئی اور بات کرتے تو میں اس کو غلط سمجھتا۔ یہ بات سن کر لوگ رو پڑے، جس پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہمارے اوپر نہ رو، جو رونا چاہتا ہے وہ باہر چلا جائے، کیونکہ کیا تم لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نہیں سنا کہ میت کو اس کے اہل و عیال کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میت کے پاس رونے نہیں دیتے تھے، رونے والی ان کی اولاد ہو یا کوئی اور۔